راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جوشوا کا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں۔ خداوند تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، گزشتہ دنوں مجھے پتا چلا، یہ بات میرے علم میں آئی کہ بیرون ملک سے ایک جوڑا جو کہ دونوں ہی اب بوڑھے ہو چکے ہیں، میاں بیوی، وہ پاکستان آئے۔ پاکستان میں وہ اپنے ہاسٹل کو وزٹ کرنے آئے۔ یہ بے سہارا اور یتیم بچوں کا ہاسٹل ہے جس کے تمام تر اخراجات وہ مہیا کر رہے ہیں، یعنی وہ خود ہی در حقیقت اس ادارے کو چلا رہے ہیں۔ ان کی عمر تقریباً 75 سال ہے اور وہاں پر ان دنوں میرے تایا محترم چھٹیاں گزارنے کے لیے گئے ہیں۔ انہوں نے مجھے کال کی، چونکہ میرے ساتھ ان کا دوستی کا رشتہ بھی ہے، لہٰذا ہم ایک دوسرے کے ساتھ تقریباً تمام باتیں شیئر کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یار کیسی کمال کی بات ہے، 75 سال کی عمر میں یہ جوڑا یہاں پر آیا ہے اور ابھی بھی اپنے کام کے متعلق ان کے نئے منصوبے ہیں کہ مستقبل میں ہم یہ کام کریں گے۔ میں بہت متاثر ہوا ہوں کہ ہم تو اس عمر میں سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اسی پر انہوں نے پھر میری بھی اصلاح کی کہ آپ نے میرے ساتھ کچھ منصوبے شیئر کیے تھے لیکن آپ نے ان پر کام نہیں کیا، اور میں سوچتا تھا کہ اب وقت گزر گیا ہے، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنی عمر دیکھو، جذبہ دیکھو، زور دیکھو، طاقت دیکھو، اور 75 سال کے اس جوڑے کو دیکھو، وہ اب بھی پر امید ہیں اور آپ امید چھوڑے بیٹھے ہیں۔ کیا کمال کی بات ہے جناب والا کہ ہم زندگی کے کسی بھی موڑ پر نئی چیزوں کا آغاز کر سکتے ہیں، اور اب چونکہ نیا سال ہے، اس حوالے سے مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم جس میدان میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، ہم نے سوچا اب ہم بوڑھے ہو گئے، اور جو جوان ہیں انہوں نے سوچا کہ اب شاید ہمارے پاس موقع نہیں رہا، تو جناب ایسا نہیں ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ قدم بڑھائیے، جو ہمارے منصوبے ہیں آئیں ہم ان پر کام کرنا شروع کریں، توکل خدا پر رکھیں، خدا ہماری مدد کرے گا اور ہم یقیناً اس سال میں کامیاب ہوں گے۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھیں، سنیں تلاوت کلام پاک۔ اے خداوند، میں نے تیری دہائی دی ہے، میری طرف جلد آ۔ جب میں تجھ سے دعا کروں تو میری آواز پہ کان لگا۔ میری دعا تیرے حضور بخور کی مانند ہو اور میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی کی مانند۔ اے خداوند، میرے منہ پہ پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازے کی نگہبانی کر، میرے دل کو کسی بری بات کی طرف مائل نہ ہونے دے کہ بدکاروں کے ساتھ مل کر شرارت کے کاموں میں مصروف ہو جائے، اور مجھے ان کے نفیس کھانے سے باز رکھ۔ سن رہے تھے تلاوت کلام پاک۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس کا زندہ پاک کلام ہمیں ہمیشہ تقویت دیتا ہے۔ جناب، میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج حمدیہ گیت کے بعد انعامی مقابلے کے نتیجے کا اعلان بھی کیا جائے گا، لہٰذا کاغذ اور قلم تھام کے رکھیے گا اور تیار رہیے گا۔ تو جناب، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، پروگرام کا پتہ آپ سب کو نوٹ کروانا چاہتا ہوں، تو لکھیے گا۔ اگر آپ نے ہمیں خط لکھ کر بھیجنا ہے تو آپ نے اس پتے پر بھیجنا ہے، پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد، پاکستان۔ کال یا میسج کے لیے ہمارا نمبر ہے 0316 74 77 655 یعنی 0316 7477 655۔
इसी नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा फेसबुक अकाउंट है PCRM फैसलाबाद के नाम से और हमारा यूट्यूब चैनल है PCRM TV के नाम से। हम मुंतजिर रहेंगे आपकी जानिब से फीडबैक के। तो आइए जनाब, अभी मैं नाम बताऊंगा उन तमाम दोस्तों के जिन्होंने इनामी मुकाबले में हिस्सा लिया। रशीद नाज साहब फैसलाबाद से, तलहा महमूद फैसलाबाद से, ज़ईमुल हसन फैसलाबाद से, रफीक नौरोज फैसलाबाद से, मिस नाजिश तलहा फैसलाबाद से, शहरियार फैसलाबाद से, मिस उज़मा खान फैसलाबाद से, सलमान शाहिद फैसलाबाद से, आसिम रशीद फैसलाबाद से, शहजाद नजीर खान फैसलाबाद से, अमार दानिश फैसलाबाद से, मिस सना रशीद फैसलाबाद से, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला फैसलाबाद से, दानिश महमूद फैसलाबाद से, मिस मरियम रफीक फैसलाबाद से, मोहम्मद जुबैर सियाल ननकाना साहिब से और राइब बिलाल नजर ननकाना साहिब से, जिशान सरवर सयाल भी ननकाना साहिब से और मास्टर महबूब फैसलाबाद से, राशिद कमर भी फैसलाबाद से। ये थे वो तमाम दोस्त जिन्होंने इनामी मुकाबले में हिस्सा लिया और इन्होंने हमारे सवाल का जवाब दिया। सवाल था, जब यीशु मसीह की पैदाइश होने वाली थी तो किस हाकिम के हुक्म पर तमाम दुनिया में इसम नवीसी करवाई गई? उसका जवाब था, कैसर औगुस्तुस की जानिब से ये हुक्म जारी हुआ था कि सारी दुनिया के लोगों के नाम दर्ज किए जाएं। तो जनाब, सभी ने जवाब दुरुस्त दिया, लेकिन कुरा अंदाजी के जरिए 3 अजीजों का नाम जो है वो सामने आया। इसमें सबसे पहले हमारी बहन है मिस सना रशीद साहिबा, जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। इन्होंने इनाम जीता है। दूसरे नंबर पर नाम है मास्टर महबूब अहमद साहिब का, जनाब का ताल्लुक भी फैसलाबाद से है। और तीसरे नंबर पर है राशिद कमर साहिब, इनका ताल्लुक भी फैसलाबाद से है। ये थे हमारे वो 3 खुशनसीब अजीज जिन्होंने इनाम जीता। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से मजीद आप इनामी मुकाबलों में शिरकत करते रहिएगा। ये बहुत अच्छा सिलसिला है, इसे जारी रखिएगा। उम्मीद है कि आप इस नतीजे को सुनकर सभी खुश हुए हैं। तो जनाब, इसी के साथ मैं चाहूंगा कि हम आगे बढ़ें और सुने सिलसिला कुदरत के करिश्मे। इंसान को इस दुनिया में रहते हुए मुख्तलिफ कुदरती आफात का सामना करना पड़ता है, मसलन ज़लज़ले, आंधियां, तूफान और सैलाब वगैरह। खुदा ने इन आफात से बचने के लिए जानदारों में एक सलाहियत छुपा रखी है। जानदारों को कुदरती आफात के आने से पहले ही पता चल जाता है और ये भी कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा है। तो आज हम आपको बताएंगे कि जानदारों को कैसे पता चलता है कि कुदरती आफात आ रही है और हम कैसे इन जानदारों के जरिए से कुदरती आफात के आने से पहले ही आगाह हो सकते हैं। 2004 में इंडोनेशिया के सालों से कुछ दूर समुद्र की तह में खौफनाक ज़लज़ला आया था, जिसमें 2,25,000 लोग मर गए और अफरा तफरी के आलम में लोग एक दूसरे से राब्ता भी नहीं कर सके। जिस वक्त मौजें सालों से टकरा रही थी, उससे मिनटों और घंटों पहले ही कुछ जानदारों ने इस मुसीबत को महसूस कर लिया था और वो वहां से फरार हो गए थे। हाथी नशेबी इलाकों से बुलंद जगहों की तरफ भाग रहे थे। सारस के गोल अपने घोंसलों से निकलकर महफूज मकामात की तरफ परवाज कर रहे थे और कुत्तों ने तो घर से बाहर निकलने से इनकार कर दिया था। थाईलैंड के साहली इलाके के मुकामी अफराद ने इतला दी कि सुनामी की लहरों के साहिल पर चढ़ने से पहले ही बेंसो का एक रेवट जो उस वक्त साहिल समुद्र पर मौजूद था, उसने अपने कान खड़े किए, समुद्र की तरफ घूरा और फिर करीबी पहाड़ियों की तरफ अंधाधुंध दौड़ लगा दी थी। अक़वाम मुत्तहिदा की एक तंजीम के एक साबिक मुशीर ने बताया कि जो लोग सुनामी में जिंदा बच गए थे, उन्होंने बाद में बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि गाय, बकरियां, बिल्लियां और परिंदे ज़लज़ले के बाद और सुनामी आने से कुछ पहले साहिली इलाकों से भागकर अंदरूनी इलाकों की तरफ जा रहे थे। इनमें से कई लोग खुद भी इन जानवरों के साथ साथ भाग रहे थे या फौरी बाद उन्होंने भी दौड़ लगा दी थी। अब इन वाकयात के पेश नजर, जिनमें ये देखा गया है कि कुदरती आफात की आमद से कुछ अर्सा पहले जानवरों के रवैयों में तब्दीली आ जाती है, कुछ रिसर्चर्स ने इस नजरिए पर संजीदगी से गौर करना शुरू कर दिया है कि इन जानवरों में कुदरत की तरफ से ऐसी सलाहियतें वदीयत की गई हैं जिनकी मदद से वो आने वाली आफतों से पहले ही खबरदार हो जाते हैं।
इस सूरत-ए-हाल से एक और दिलचस्प सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जानवर कुदरत की तरफ से इन्हें अतिया किया ये इंतबाही निजाम इंसान को भी फराहम कर सकते हैं? किसी कुदरती आफत की आमद से पहले जानवरों के रवैये में गैर मामूली तब्दीली का अव्वलीन हवाला 373 कबल अज़ मसीह में मिलता है, जब यूनानी मौरख ने ये बताया कि शहर में ज़लज़ला आने से कुछ दिन पहले चूहे, कुत्ते, सांप और न्योले शहर छोड़कर भाग गए थे। इसी तरह 1805 में आने वाले ज़लज़ले से चंद मिनट पहले भेड़ें, कुत्ते और बतखों ने एक साथ खबरदार करने वाली आवाजें निकालना शुरू कर दी और अस्तबल में बंधे घोड़ों ने भी रस्सी तुड़वाकर भागना शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी की मदद से भी मुख्तलिफ इक़साम की कुदरती आफात के आने से पहले उनका सुराग लगाना मुश्किल हो गया है। मिसाल के तौर पर ज़लज़ला पेमा सेंसर्स की नोक सिर्फ उस वक्त बल खाती लहराती लकीरें खींचती हैं जब हकीकी मायनों में जमीन झटके ले रही होती है। किसी आफत के बारे में काबिल एतबार पेशगोई करना सिग्नल्स की मदद से मुमकिन होता है, लिहाजा साइंसदानों को अभी तक ऐसे इशारे या सिग्नल्स नहीं मिले जो किसी बड़े ज़लज़ले से पहले मुसलसल देखे जाएं। इसी बिना पर कुछ साइंसदान इस बात पर गौर कर रहे हैं कि क्यों ना गैर रिवायती सिग्नल्स मसलन जानवरों के रवैये पर गौर किया जाए। जानवर किस तरह कुदरती आफात की पेशगोई कर सकते हैं, इसका जायजा जर्मनी की एक टीम ने किया था। ये जायजा वस्ती इटली के इलाके में किया गया जहाँ कसरत से ज़लज़ले आते हैं। इस तरीकाकार में मुख्तलिफ जानवरों मसलन गाय, भेड़ और कुत्तों की हरकत और सकनात को रिकॉर्ड किया गया। ये भी देखा गया कि वो मुख्तलिफ हालात में किस किस्म के रवैये इख्तियार करते हैं और हरकतें तब्दील करते हैं। रिसर्चर्स को वाज़े तौर पर यह सबूत मिल गया कि ज़लज़ले की आमद से कम 20 घंटे पहले जानवरों के रवैये में तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। ये रिसर्च रिपोर्ट 2020 में जारी की गई, जिसमें लिखा था कि फार्म पर रखे गए जानवर आने वाले ज़लज़ले के मरकज से जिस कदर ज्यादा करीब थे, वो उसी तेजी से ज़लज़ले की आमद से पहले अपना रवैया तब्दील कर रहे थे। ये बिल्कुल इसी किस्म का तजर्बा है कि ज़लज़ले के मरकज में ज्यादा तेज रफ्तारी से तबाही तब्दीलियां वाक़ई होती हैं और इस मरकज से फासला जितना बढ़ता जाता है, ये तब्दीलियां उतनी ही कमजोर हो जाती हैं। इसके साथ साथ जानवरों के जिस्म में आयरन की मिकदार भी बहुत ज्यादा होती है, जो मकनातीसियत और बरकी फील्ड्स के लिए ज्यादा हसास होती है। ज़लज़ले से कुछ लम्हे पहले चट्टानों के दरमियान जहरीले केमिकल्स का इखराज भी शुरू हो जाता है। बिलाशुबा बहुत से जानवरों को कुदरत की तरफ से ऐसे हसास वसाइल फराहम किए गए हैं जो इन कुदरती इशारों को गिरफ्त में ले सकते हैं, जिन पर उनकी जिंदगी का इन्हिसार होता है। इसलिए ये बहुत मुमकिन है कि कुछ जानवर नागवार किस्म के केमिकल्स की बू को महसूस करके कम तर फ्रीक्वेंसी की लहरों को गिरफ्त में लेकर और अपने परों में हसास जराए से हवा में किसी तब्दीली का सुराग लगाकर आने वाली आफत से खबरदार हो जाते हैं और फिर अपने बचाव की फिक्र करने लगते हैं। इस हकीकत के पेश नजर अब इस सवाल पर गौर होने लगा है कि ज़लज़लों के बारे में पेशगोई करना वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या जानवरों के मुशाहदे के जरिए इंसान ज़लज़ले की आमद से पहले दूसरे जानवरों को खबरदार कर सकता है कि मुसीबत आ रही है या फिर आने वाली है? ये जानना दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि चीन के एक इलाके में ज़लज़ले से खबरदार करने का निजाम पहले ही कायम हो चुका है। इस इलाके में कसरत से ज़लज़ले आते हैं और चीनी माहिरीन यहाँ एक फार्म में रखे हुए उन जानवरों की निगरानी करते हैं जो जमीन के साथ लगकर पेट के बल चलते हैं। खास तौर पर वो सांपों के रवैयों पर खास नजर रखते हैं। माहिरीन के मुताबिक सांपों के जिस्म में खास किस्म का मैकेनिज्म होता है जो माहौल में जरा सी तब्दीली का भी सुराग लगा सकता है। चीन के शहर में 1975 में एक जबरदस्त ज़लज़ला आया और वहाँ के हुकाम ने सांपों और दीगर जानवरों में ज़लज़ले से पहले शदीद बेचैनी देखते हुए शहरियों को वहाँ से निकाल दिया और इस तरह से बेशुमार इंसानों की जान भी बच गई। रूए जमीन पर जितनी भी मखलूकात हैं, उनमें गालबन सांप ही सबसे ज्यादा हसास है। इसीलिए तो जब ज़लज़ला आने वाला होता है तो सांप अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं, चाहे मौसम कितना भी ज्यादा सर्द क्यों न हो। इंसान गो के जानवरों से गुफ्तगू करने पर कुदरत नहीं रखता, तो भी वक्त आ गया है कि हम इनके रवैयों में तब्दीली पर तवज्जो दें कि आया कि ये कुदरती आफात की आमद की पेशगोई तो नहीं कर रहे। सुन रहे थे सिलसिला कुदरत के करिश्मे। हम बात कर रहे थे कि हम किसी भी जिंदगी के हिस्से में मेहनत करें
تو خدا ہمارا ساتھ دیتا ہے. جب ہم بڑے بڑے بادشاہوں کی سوانح عمری کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی آسان نہ تھی. انہوں نے بار بار کوشش کی ایک کام کو سر انجام دینے کی. فتوحات کی بات کریں تو بہت سے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے 40 سال کی عمر کے بعد فتوحات کا آغاز کیا، جن میں چنگیز خان ایک بہت بڑا نام ہے اور پھر وہ فاتح کہلائے. اسی طرح سے ماضی قریب میں ہم سب جانتے ہیں دنیا موسیقی میں ایک بہت بڑا نام ہے استاد مہدی حسن صاحب کا. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کس عمر میں اپنا پہلا گانا ریکارڈ کروایا تو جواب آیا کہ 40 سال کی عمر میں. اگلا سوال تھا کہ کیوں اتنا لیٹ کیوں آپ نے آغاز کیا اپنے کیریئر کا؟ تو انہوں نے کہا میں محنت کرتا رہا تاکہ میں مزید پختہ ہو جاؤں اور جب میں مارکیٹ میں آؤں تو پھر مجھ میں غلطی کی کوئی گنجائش نہ رہے. آپ ذرا غور کیجئے کہ اس عمر میں بہت سے لوگ اپنا سارا کیریئر تمام کر بیٹھتے ہیں جس عمر میں انہوں نے آغاز کیا. اب بالکل یہی بات ہر فیلڈ کے لیے ہے. ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سی ایسی کہانیاں موجود ہیں، سچے واقعات ہیں کہ لوگوں نے تقریباً 60 سال کی عمر میں اپنا بزنس شروع کیا اور پھر وہ پوری دنیا میں چھا گئے. وجہ کیا بنی؟ اس سے پہلے وہ کوششیں کرتے رہے، ناکام بھی ہوئے لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری. اسی کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو نوکری سے ریٹائر ہوئے اور ریٹائر ہونے کے بعد کسی بھی منصوبے پہ انہوں نے کام شروع کیا اور پھر وہ پوری دنیا میں مشہور ہو گئے. جناب نیا سال ہے تو آئیے ان دنوں میں ہم نے ہمت نہیں ہارنی، ہم اٹھیں، آگے بڑھیں، اپنے منصوبوں پر کام کرنا شروع کریں اور میرا پختہ ایمان ہے کہ ہم خوب کامیاب ہوں گے. آئیے پروگرام میں آگے بڑھیں اور سنیں سلسلہ یوتھ ٹاک. جی سامعین، ویلکم ٹو یوتھ ٹاک. امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہیں اور آج کے اس ایپیسوڈ کے وسیلے سے آپ سیکھیں گے اور کافی معلومات میں اضافہ ہوگا. ہمارے ساتھ ہے فائقہ اور آج بھی ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. اسموک کے بارے میں، آلودگی کے بارے میں ہماری گفتگو ہے اور پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا کہ بڑھتی ہوئی ٹریفک، بہت زیادہ ٹرانسپورٹ کی جو مینز ہیں وہ کس قدر اس سلسلے کو مزید بگاڑ رہی ہیں، ان کے سبب سے اسموک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی ہیں جو ماحول کو خراب کرتی ہیں، اسموک کا سبب بنتی ہیں. جی اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ نہ صرف ٹریفک کا دھواں بلکہ بھٹا جات جہاں پر اینٹیں بنائی جاتی ہیں اور صنعتی آلودگی ہے، فیکٹریاں اور ملوں کے جو فضلہ جات ہیں یا ان کے جو دھوئیں ہیں وہ فضا میں شامل ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جب بارش میں تاخیر ہو جاتی ہے تو فضا صاف نہیں ہوتی، کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو وہ بہت ساری بیماریوں کا خاتمہ کر دیتی ہے، فضا صاف ہو جاتی ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا. دیکھیے آبادی بھی اس کا ایک بڑا سبب ہے. جتنے زیادہ لوگ ہوں گے، جتنی زیادہ آبادی ہوگی کسی ملک کی، اتنی ہی زیادہ ان کی لباس کی ضرورت ہوگی، اتنی ہی زیادہ ان کو برتنوں کی ضرورت ہوگی، ہر چیز کی ضرورت انہیں زیادہ پڑے گی اور انہیں گیس کی ضرورت زیادہ پڑے گی، انہیں بجلی کی زیادہ ضرورت پڑے گی. تو ایک طرح سے ہم اس کو یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسموک وغیرہ جو ہے یہ بڑھتی ہوئی آبادی کے سبب سے بھی ہے. بہت زیادہ آبادی کی بہت زیادہ ضروریات ہیں اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دیکھیں ساری بجلی جو ہے وہ پانی سے تو نہیں بنائی جاتی، تو بہت ساری بجلی جو ہے وہ کوئلے سے بنائی جاتی ہے، بہت ساری بجلی گیس سے بنائی جاتی ہے. جب وہ گیس جلائی جاتی ہے اس سے دھواں اٹھتا ہے، جب وہ کوئلہ جلایا جاتا ہے اس سے دھواں اٹھتا ہے. اور جب مختلف چیزوں کو فیکٹریوں میں لباس کو بنانے کے لیے اور ضرورت کی چیزوں کو بنانے کے لیے لوگوں تک مہیا کرنے کے لیے فیکٹریاں چلتی ہیں، ان سے یہ سب دھواں اٹھتا ہے اور فضا میں یہ اکٹھا ہوتا ہے، پھر اسموک کی شکل اختیار کرتا ہے. اور جن لوگوں کی امیونٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی اس موسم میں ان کو سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے، ان کا گلا خراب ہو جاتا ہے اور سینے میں جکڑن اور آنکھوں میں خارش یا سرخی اور ایون دین کھانسی جو ہے وہ بہت زیادہ شدید شروع ہو جاتی ہے اور سر میں درد بھی بعض اوقات جو ہے وہ اس کی شکایات ہوتی ہیں. جی بالکل، یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ فضا جو ہے وہ سردیوں میں بھاری ہو جاتی ہے. گرمیوں میں فضا جو ہے وہ لائٹ ہوتی ہے کیونکہ جو ہوائیں ہیں وہ اوپر کو اٹھتی ہیں، لیکن سردیوں میں جو ہے وہ بھاری ہو جاتی ہیں اور پھر اس بھاری فضا میں یہ سارا جو دھواں ہے
وہ جمع ہو جاتا ہے، اور ہمارے پھیپھڑے جو ہیں وہ اس فضا میں جب سانس لیتے ہیں تو ہوا کے ساتھ آکسیجن کے ساتھ ساتھ یہ سارا سموک بھی جو ہے وہ پھیپھڑوں میں جاتا ہے. اور پھیپھڑوں کے اندر جو ہے بڑا ڈیلیکیٹ قسم کا ایک نظام ہے، اور وہ جو ہوا میں سے آکسیجن کو نکال کر جو جسم کو پھیپھڑے آکسیجن بلڈ میں مہیا کرتے ہیں، وہ سارا نظام جام ہو جاتا ہے. اس نظام کے اوپر وہ آلودگی کی پرت جو ہے وہ جم جاتی ہے، جس کے سبب سے لوگوں کو پھیپھڑوں کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، انہیں الرجی شروع ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ریسپریٹری ٹریک ہے، یعنی ہمارا سانس لینے کا وہ سارا جو اندر نظام ہے، وہ نالی ہے سانس کی، اس کے اندر بھی یہ سموک جم جاتی ہے. اور چونکہ یہ گیسز جو سموک کی ہوتی ہیں وہ تیزابی ہوتی ہیں، وہ زہریلی ہوتی ہیں کیونکہ کیمیکلز ہوتے ہیں، تو بہت ساری اندر بعض اوقات زخم ہو جاتے ہیں اور اریٹیشن اور ایچنگ شروع ہو جاتی ہے، جس کے سبب سے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. سب سے بڑا ایشو ایک اور بھی ہے کہ اگر سموک کا دورانیہ بڑھ جائے تو اس سے آپ کی باڈی میں وائٹامن ڈی کی کمی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب دھوپ نہیں نکلے گی، لوگ باہر نہیں بیٹھیں گے یا فضا صاف نہیں ہوگی، تو اس سے آپ کے جوڑ متاثر ہوں گے، آپ کی جلد متاثر ہوگی، اور پراپر وے میں آپ سن باتھ نہیں لے پائیں گے، تو اس سے جو ہے وہ وائٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہوں گے آپ. بڑے اچھے نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا. اسے ہم کہتے ہیں گرین ہاؤس گیسز. یہ جو گیسز ہیں جو سموک کے اندر جمع ہوتی ہیں، گرین ہاؤس گیسز ایک حالہ سا بنا لیتی ہیں، ایٹماسفیئر یعنی ہمارے ماحول کے اندر ایک حالہ سا بنا لیتی ہیں اور روک دیتی ہیں سورج کی شعاؤں کو زمین پر آنے سے. مجھے یاد ہے کہ میں نے چند سال پہلے کچھ ایسے پودے اپنے گھر میں لگائے جنہیں سورج کی روشنی کی ضرورت تھی، اور سورج کی روشنی ان پر پڑتی تو انہوں نے پھول دینے تھے، لیکن انہوں نے وقت پر پھول نہیں دیے کہ سورج کی روشنی سموک کی وجہ سے ان تک نہیں پہنچی. سامعین، اس سے ہماری جو ہے پیداوار اس میں بھی کمی آتی ہے، پھلوں، سبزیوں اور پھولوں کو یہ متاثر کرتی ہیں، جس سے انسان اس کی صحت تو متاثر ہوتی ہی ہے. وائٹامن ڈی کی کمی سورج نہ نکلنے کے سبب سے ہوتی ہے. یہ پھلوں کے لیے، پودوں کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اور اس پر جب بارش پڑتی ہے تو پھر یہی زہریلے مادے جو ہیں وہ بارش کے پانی میں شامل ہو کر مزید انسانوں کو اور جانوروں اور دیگر حیاتیات کو ڈسٹرب کرتے ہیں. سامعین، گفتگو بڑی دلچسپ جاری ہے، لیکن ابھی ہم وقت جو ہے اس ایپیسوڈ کا وہ ختم ہوا چاہتا ہے. ابھی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور نیکسٹ یوتھ ٹاک کے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. خدا حافظ. سن رہے تھے سلسلہ یوتھ ٹاک، اور یقیناً آج کا ہمارا پروگرام اچھا رہا، ہماری گفتگو بھی اچھی رہی. اس سے پہلے کہ ہم دعا کریں، کلام مقدس میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ سرفرازی نہ مشرق سے ہے نہ مغرب سے ہے، وہ آسمان سے یعنی خدا کی طرف سے ہے. محنت کرنا ہمارا فرض ہے، کام کرنا ہمارا فرض ہے، قدم بڑھانا ہمارا فرض ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا آسمان کے دریچے کھول کر ہمیں برکتوں سے کیسے نوازتا ہے. آئیے ہم دعا کریں. خدا قادر مطلق، تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں برکت دی اور ہم سال 2026 میں داخل ہو گئے. تمام لسنرز کو بڑی برکتیں عطا فرما. اگر کسی نے اپنا کام چھوڑ دیا ہے تو اس کو ہمت دے کہ وہ پھر سے اپنے کام کا آغاز کرے، اور اے خدا قادر مطلق سب کو بحال کر دے. یہ سال کامیابیوں کا سال ہو، برکتوں کا سال ہو، خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا جی. اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جوشوا کو. خدا حافظ.